کہ ہم اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اب اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ہر گوشے کے عوام اپنی قسمت بدلنے کے لیے ایک ہی قافلے کا حصہ بن گئے ہیں۔ آج مجھے اپنے دوست حاصل خان بزنجو کی بڑی شدت سے یاد آ رہی ہے۔ وہ اپنے والد مرحوم کی طرح جمہوریت کے سچے اور کھرے علم بردار تھے۔ ان کی موت میرا ذاتی نقصان تو ہے ہی، لیکن یہ ملک و قوم کا بھی بڑا نقصان ہے۔ وہ ہر فورم پر جرت اور بہادری کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے اور تمام خطروں سے بے نیاز ہو کر سچی بات کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص رحمتوں سے نوازے۔ مجھے کل معلوم ہوا ہے کہ محسن داوڑ اور ندیم اصغر کو کوئٹہ ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کے نام پہ گرفتار کیا گیا ہے اور کسی نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہم سب اس عمل کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور سیکیورٹی کے نام پر اس طرح کے اقدامات ہماری ریاست کو پہلے بھی بدنام کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے اور کہ یہ حکومت کس طرح کے کام انجام دے رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، بلوچستان پر جو گزرتی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے۔ مری، بگٹی، بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا، بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور رنج کا باعث ہے۔ غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتھے پر چسپاں کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی، جس نے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا اور جس نے آزاد قوم کا آزاد شہری ہونے کا حوصلہ کیا۔ وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور کچھ قتل ہو گئے، کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیے گئے۔ ان کی قبروں تک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ گمشدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے۔ ہمارے ہم وطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ میں جب بھی گمشدہ افراد کی دکھی ماؤں، روتی ہوئی بہنوں، بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ کب تک یہ سب کچھ جاری رہے گا؟ کب تک ہماری ریاستی طاقت خود اپنوں کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی؟ کب تک ہم پاکستان کے محب وطن شہریوں پر بغاوت اور غداری کے الزامات لگاتے رہیں گے؟ خواتین و حضرات، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہوتے رہے ہیں اور آج بھی کن مسائل کا شکار ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ان کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے، نواز شریف اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ موجودہ حکومت کی نااہلی اور عوام دشمنی کی وجہ سے مہنگائی نے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل بنا دی ہے، اور سنا ہے چینی ایک تو 10 روپے کلو ہو گئی ہے، آٹا 70 روپے کلو تک جا پہنچا ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ نان بھائی ہڑتال کر رہے ہیں کہ روٹی 30 روپے کی بیچنے کی اجازت دی جائے۔ ایسے میں سارا دن محنت کرنے کے بعد
ایک محنت کش 2 وقت 2 روٹیاں بھی کھائے، یعنی 2 وقت صبح دوپہر اور شام اگر 2 روٹیاں بھی کھائے تو مہینے کے 3600 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر گھر میں 6 افراد ہوں جو کہ عام طور پہ ہوتے ہیں تو صرف روٹی پر اور کچھ نہیں، روٹی پر 21,000 روپیہ وہ کہاں سے لائے؟ چینی، گھی، دالوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں، اور دواؤں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ دوائی کے اخراجات کے بعد گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ گھر کے باقی اخراجات کیسے پورے کیے جائیں۔ غربت میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر دوائی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج اس طرح کے پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ ملک اس طرح کا بنا دیا گیا ہے۔ آج کسان بدحال ہے، زراعت تباہ، صنعتیں تباہ، کاروبار تباہ، روزگار تباہ، پورا ملک کی تباہی کے گڑھے میں اتار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے اس حال کو کیوں پہنچ گئے؟ کیوں آپ کو فاقوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں 54 روپے میں بکنے والی چینی 110 روپے کی ہو گئی؟ کیوں آٹا 35 روپے سے 70 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے؟ اور کیوں مہنگائی بے قابو ہو گئی اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے والے لوگ آج مالی مشکلات کا شکار ہو گئے؟ کیوں ترقی کرتا ہوا پاکستان، آگے بڑھتا ہوا پاکستان برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے؟ کیوں پاکستانی روپیہ آج نیپالی اور افغانی کرنسی سے بھی نیچے آ گیا ہے؟ کیوں 5.8% کی شرح سے ترقی کرتا ہوا ملک 0 سے بھی نیچے آ گیا ہے؟ کیوں کارخانے لگنا بند ہو گئے ہیں؟ کیوں سڑکیں، شاہراہیں اور موٹر ویز بننا بند ہو گئی؟ کیوں پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے؟ کیوں بھارت کو کشمیر ہڑپ کرنے کی جرت ہوئی؟ اور کیوں ہمارے برادر اسلامی ملک بھی ہم سے دور ہو گئے؟ کیوں سعودی عرب جیسا ہمارا مخلص ترین دوست ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کوئٹہ کے بھائی اور بہنوں، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ چند لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات اور اختیارات آپ کی آزادی اور خوشحالی سے زیادہ عزیز ہے۔ آئین اور قانون ان مٹھی بھر لوگوں کے مذموم عزائم کے آڑے آتے ہیں۔ نواز شریف ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ آپ کا منتخب نمائندہ ہے اور آپ کے ووٹ پر کسی اور کا اختیار تسلیم نہیں کرتا۔ وہ آئین شکنی برداشت نہیں کرتا، وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ تو فیصلہ ہوا کہ نواز شریف کو نکالو اور لا حاصل تحقیقات اور مقدمات پر قومی خزانے کے اربوں روپے ڈبو کر بھی نواز شریف پر ایک دھیلے کی کرپشن نہ ملی، تو کہا کہ اس کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نواز شریف کو نکال دو، اس کو عمر بھر کے لیے نااہل کر دو۔
उसको मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी निकाल दो। उसके भाई शहबाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम, हमजा शहबाज शरीफ और उसके सारे खानदान और साथियों को, मुस्लिम लीग नून के साथियों को जेल में डाल दो। नवाज शरीफ को नमूना इबरत बनाते बनाते उन्होंने पाकिस्तान आप सबको नमूना इबरत बना दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने इंतखाबात से पहले जबरदस्ती लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया, फिर उन्हें जितवाने के लिए इलेक्शन के दिन शर्मनाक ड्रामा रचाया, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाया, पोलिंग एजेंटों को निकाल बाहर किया, आरटीएस बंद करवाया, रात की तारीकी में अपनी पसंद के नतीजे बनाकर 4 दिन तक मर्जी के नताइज जारी करते रहे और तारीख की सबसे बदतरीन धांधली करके उन्होंने एक नाअहल और नालायक तरीन शख्स को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा दिया ताकि वो उनसे जराइम पर कोई सवाल ना उठाए, बल्कि उनके इशारों पर करतब दिखाता रहे। यहां से मुल्क की तबाही और बर्बादी का वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है। उन चंद लोगों के जाती मफादात की कीमत आपको और आपके बच्चों को इन हालात, इस भूख और इफलास से चुकानी पड़ रही है। मेरे भाई और बहनों, आप इज्जत वाले लोग हैं, गैरत वाले लोग हैं। बलोच और पख्तून अपनी शानदार रवायात रखता है, लेकिन आपने देखा कि कराची के अजीम शान जलसे से घबराकर इन लोगों ने मुंह अंधेरे कराची के एक होटल के उस कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए जिसमें मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर ठहरे हुए थे। क्या अब ये लोग इस पस्ती में गिर गए हैं कि ना कोई अखलाक बाकी रहा और ना कोई तहजीब और ना रवायात और ना कदरें? ये कोई मामूली वाकया नहीं है। मुझे हैरत है उन लोगों पर जो आला अखलाकी इक़दार की बातें करते हैं, माओं बहनों और बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, लेकिन अब भी इस हुकूमत का हिस्सा है जिसने ये स्याह तरीन वारदात की है। कराची के इस वाक़े ने मेरी बात को अमली तौर पर साबित कर दिया है कि यहाँ रियासत के ऊपर एक और रियासत मुसल्लत हो चुकी है। इस गैर आईनी, गैर कानूनी जबर की रियासत की अंधी ताकत ने रियासत को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। जब तक कि ये गैर कानूनी शिकंजा रहेगा, मेरे भाइयों बहनों, आपके हालात बेहतर नहीं होंगे, नहीं हो सकते। सिंध वफाक की एक अहम इकाई है, एक खुद मुख्तार सूबा है, वहां एक मुंतखब हुकूमत है, एक मुंतखब वज़ीर आला है, वहां एक आईनी अथॉरिटी है, लेकिन इस कार्रवाई की खबर किसी को नहीं कि रात को किसने आईजी पुलिस को अगवा किया, किसने एडिशनल आईजी को अगवा किया। पुलिस के सरबराह और आला अफसरों को उठाकर ले जाने की अथॉरिटी किसके पास थी? सेक्टर कमांडर कौन है? वो किसकी ताकत से एफआईआर कटवाता है? किसके हुक्म पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है?
किसके हुक्म पर बेडरूम के दरवाजे तोड़े जाते हैं? अगर सूबे के वज़ीर आला को भी इसकी खबर नहीं, तो फिर उससे बड़ा हुक्मरान सूबे में कौन है जो इस तरह के हुक्म देता है और मनमानी करता है? मेरे दोस्तों, पीडीएम इसी गैर आईनी हुक्मरानी के खिलाफ उठी है। रियासत के ऊपर रियासत की इस बीमारी के खिलाफ उठी है। इसने पाकिस्तान को अंदर और बाहर से खोखला करके रख दिया है। ये तहरीक किसी इदारे के खिलाफ नहीं, बल्कि पाक फौज के मुकद्दस इदारे की ताकत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने वाले किरदारों के खिलाफ है। नीचे से ऊपर तक फौज के बहादुर फरसंदों को इन किरदारों के मकासद का कुछ पता ही नहीं होता, कुछ इल्म ही नहीं होता। वो तो अपने डिसिप्लिन में बंधे रहते हैं। वो तो मुल्क और कौम की हिफाजत की लगन में दिन रात एक करते हैं, लेकिन उनसे मासूमियत में, अनजाने में ऐसे काम लिए जाते हैं जिसका नतीजा कौम को बड़े नुकसानात की शक्ल में भुगतना पड़ता है। तरीका वारदात यह है कि चंद लोग अपने घिनौने मकासद पूरे करने के लिए कानून तोड़ते हैं, आइन तोड़ते हैं, मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए नाम फौज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हकीकत में फौज का इससे दूर दूर का वास्ता नहीं होता। इसके बावजूद बदनामी किसकी होती है? इदारे की होती है। इसलिए मैं नाम लेकर ऐसे किरदारों को बेनकाब करता हूं ताकि उनकी स्याहकारियों का धब्बा मेरे मुल्क के इदारों पर ना लगे, मेरी फौज की वर्दी पर ना लगे। हमारी तारीख के बहुत से अलमियों में चंद किरदार ही थे जो अपने मकासद और जाती मफाद के लिए फौज की बदनामी का बायस बने। कारगिल में हमारे सैकड़ों जांबाजों को शहीद करवाने और दुनिया भर में पाकिस्तान को रुसवा करने का फैसला फौज का नहीं था, चंद मफाद प्रस्त जर्नैलों का था। उन लोगों ने सिर्फ फौज के दारी को नहीं, बल्कि मुल्क और कौम को एक ऐसी जगह जंग में झोंक दिया कोई फायदा हासिल हो ही नहीं सकता था। वो लम्हा मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था जब मुझे ये पता चला कि हमारे बहादुर सिपाही ये दुहाई देते रहे कि उन दूर अफ्तादा चोटियों पर खुराक नहीं भिजवाएं, लेकिन असला तो भिजवाएं। वो फौजी जिन्हें उस जंग के पीछे असल अजाइम का पता ही नहीं था, जिन्हें मुल्क और कौम की सरबुलंदी के नाम पर मुहाज पर भेजा गया था, जानों के नजराने देते रहे, लेकिन मुल्क और कौम को क्या हासिल हुआ? कारगिल ऑपरेशन के पीछे वही किरदार थे जिन्होंने अपने उन घिनौने जराइम पर पर्दा डालने और सजाओं से बचने के लिए 12 अक्टूबर 1999 को बगावत की और मार्शल लॉ नाफिज किया। ये परवेज मुशर्रफ और उसके चंद साथी थे जिन्होंने फौज के इदारे को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि बदनाम किया। हाँ, मैं उन लोगों को बरी जिम्मा करार नहीं दूंगा जिन्होंने खिलाफ कानून ऑर्डर्स की तामील की, जिन्होंने वजीर आजम हाउस के जंगले पलांगे, जिन्होंने मुंतखब वजीर आजम को गिरफ्तार करके एक नाजायज फौजी हुकूमत की राह हमवार की।
غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا۔ انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے۔ آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے۔ انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے۔ ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ ان واقعات سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں، وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائے۔ پرویز مشرف کے ذاتی اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ کیش پڑا ہوا ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن نیب یا عمران خان کسی میں جرات نہیں کہ کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اسی طرح ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بننے کے لیے دھرنے کروائے، انتخابات میں دھاندلی کروائی اور ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا۔ یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا بلکہ چند کرداروں کا تھا۔ اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی و بربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پر نہ پڑے۔ آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے، اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی، غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے۔ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا؟ کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دینے کی پیشکش کی؟ کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ وہ کون سی 2 سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا؟ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا۔ آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیوں ڈیفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو؟ آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیا فیض آباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چارج شیٹ نہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا؟
اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹیننٹ جنرل ترقی ہوئی بلکہ آپ کو ISI کے سربراہ کا عظیم الشان منصب بھی عطا ہوا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست سن نہ سکے۔ واہ واہ، کیا کیا آپ نے جنرل فیض! یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے، ایک۔ آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مصائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ تو سیاست کے میدان میں نابالغ ہو۔ بار بار کہتا ہوں میں کہ ہمارا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا مقابلہ آپ کے لانے والوں کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ ریاست چلانے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ ثاقب نثار کا NRO نہ تمہیں بچا سکے گا اور نہ علیمہ خان کو۔ تم جس کے پیچھے چاہے چھپو، فورن فنڈنگ کیس میں تمہاری بدعنوانی نہ صرف کھل کے رہے گی بلکہ تمہیں جیل بھیجے گی۔ تمہیں چینی، آٹے اور ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو پہنچنے والے نقصان کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا۔ تمہیں زمان پارک میں کروڑوں روپے کی نئی تعمیر کی لاگت کا حساب دینا ہوگا۔ تمہیں بنی گالا کی منی ٹریل دینی ہوگی۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا تمہیں احتساب سے نہیں بچا سکے گا عمران خان۔ یہ ٹی وی پر بڑکے مارنا اور دھمکیاں دینا تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ تم اور تمہارے ہر کرپٹ ساتھی کو حساب دینا پڑے گا۔ بلوچستان کے بہنوں اور بھائیوں، میں آج 3 پیغامات دینا چاہوں گا۔ پہلا، فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام۔ یہ آپ کا اپنا ملک ہے میرے فوجی بھائیوں، جس کے لیے آپ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ آپ نے جہاں اس کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے وہاں اتنا ہی اہم اس کے آئین کی تابعداری کا حلف ہے۔ جہاں آئین شکنی اور قانون شکنی شروع ہو جاتی ہے وہاں ظلم کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی فرد واحد یا مفاد پرست ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں وہاں آپ خود اپنی قوم کو، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے حلف کی پاسداری کیجیے، خود کو متنازع ہونے سے بچائیے۔ دوسرا میرا پیغام میرے پاکستان کے سول سروس کے نام ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، کسی کے لیے قانون یا آئین توڑ کر بچ نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ پولیس کے افسران نے چند لوگوں کے غیر قانونی رویوں پر احتجاج کر کے نہ صرف ان کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے بلکہ اپنے لیے عزت بھی کمائی۔ سندھ کے پولیس افسر صاحبان، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ کو بلا خوف اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ میں سب سول سرونٹس کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں اور کسی دباؤ میں آئے بغیر
सर अंजाम देनी चाहिए। और तीसरा पैगाम मेरा आवाम के नाम है। मेरे पाकिस्तान के बहनों और भाइयों, पाकिस्तानी फौज आपकी अपनी फौज है। उनको इज्जत दीजिए, उन्हें मोहब्बत दीजिए, लेकिन जब मामला आइन की बालादस्ती का हो, जब आइन की बालादस्ती का मामला आ जाए, जब मामला कानून की हुक्मरानी का आ जाए, तो फिर वहां कोई समझौता ना कीजिए। कोई फौज अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकती। पुरअमन एहतजाज आपका आईनी हक है, जिससे आपको कोई महरूम नहीं कर सकता। आजादी इजहार आपका आईनी हक है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वोट और हुकूमत साजी आपका बुनियादी हक है। जो आपके इस हक को छीने, वो आपका हाल और मुस्तकबिल आपसे छीनने का मुर्तकिब होता है। वो आमिर है, गासिब है, आइन शिकन है। आप अपने हक को इस्तेमाल कीजिए। किसी मफाद परस्त टोले या कुछ मुट्ठी भर लोगों को अपनी आने वाली नस्लों की तकदीर के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत मत दीजिए। अगर आज आपने अपने हकूक को हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली, तो इंशाल्लाह आप अपने हालात संवार लेंगे। अगर ऐसा ना कर सके, तो फिर उभारने का कोई फायदा नहीं होगा। कोयटा वालों, इमरान खान की बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि हम उन तमाम लोगों से जवाब तलब करें जिन्होंने आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करके आपको इन हालात से दो चार किया है। कोयटा वालों, सोच कर बताओ, क्योंकि पूरा मुल्क आपकी आवाज सुन रहा है कि हम अपनी तकदीर बदलने के लिए अब उठ खड़े हों। अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हर गोशे के अवाम अपनी किस्मत बदलने के लिए एक ही काफिले का हिस्सा बन गए हैं। आज मुझे अपने दोस्त हासिल खान बजंजो की बड़ी शिद्दत से याद आ रही है। वो अपने वालिद मरहूम की तरह जमहूरियत के सच्चे और खरे अलम बरदार थे। उनकी मौत मेरा जाती नुकसान तो है ही, लेकिन ये मुल्क व कौम का भी बड़ा नुकसान है। वो हर फोरम पर जुर्रत और बहादुरी के साथ अपना मौकफ पेश करते और तमाम खतरों से बेनियाज होकर सच्ची बात कहते थे। अल्लाह ताला उन्हें अपने खास रहमतों से नवाजे। मुझे कल मालूम हुआ है कि मोहसन दावड़ और नदीम असकर को कोयटा एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के नाम पे गिरफ्तार किया गया है और किसी नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है। हम सब इस अमल की सख्ती से मजम्मत करते हैं और सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह के इकदामात हमारी रियासत को पहले भी बदनाम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है और कि ये हुकूमत किस तरह के काम अंजाम दे रही है। मेरे भाई और बहनों, बलूचिस्तान पर जो गुजरती रही है वो एक नहायत अफसोसनाक कहानी है। मरी, बुगटी, बजेंजो और दीगर कबाइल के साथ जो सलूक किया जाता रहा, बल्कि जो अब तक हो रहा है, वो हम सब के लिए इंतहाई दुख और रंज का बायस है।
غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتھے پر چسپاں کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی، جس نے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا، اور جس نے آزاد قوم کا آزاد شہری ہونے کا حوصلہ کیا۔ وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور کچھ قتل ہو گئے، کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیے گئے، ان کی قبروں تک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ گم شدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے، ہمارے ہم وطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔